بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم استنبول یعنی قسطنطنیہ کی حفاظتی دیواریں جسے شہر کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس قدر یہ مضبوط دیواریں بنائی گئی تھی تاکہ اس شہر کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا جائے، اور اس دیواروں نے تاریخ میں ثابت بھی کیا کہ یہ کس قدر محفوظ تھی کہ کتنے حملوں کو اس نے برداشت کیا، اور جتنے بھی اس کو فتح کرنے کے لیے آئے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور واپس جانا پڑا، مگر تاریخ ہی ہوتی ہے، جتنا مرضی حفاظتی اقدام کیا جائے بالآخر اس نے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس شہر کو 1453 میں سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا۔ قسطنطنیہ کی دیواریں دفاعی پتھروں کی دیواروں کا ایک سلسلہ ہے جس نے شہر کو چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ دیواریں ڈبل لائن پر محفوظ ہے۔ پہلے اس کی ایک لائن بنائی گئی تھی، مگر بعد میں ہیمیوڈیوسن نے دیواروں کی ڈبل لائن 5ویں صدی میں بنائی، جس نے قلعے کی حفاظت میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ 19ویں صدی میں حصوں کو توڑنا شروع کیا گیا جب شہر کے قرون وسطیٰ کی جانب حدود کو بڑھایا گیا۔ دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود دیواروں کے کئی حصے بچ گئے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ 1980 میں بڑے پیمانے پر بحالی کا پروگرام جاری کیا گیا۔ اس شہر جو کہ استنبول تاریخ میں اپنی بے مثال تاریخ رکھتا ہے، مگر روایت کے مطابق اس شہر کی بنیاد میگارا کے یونانی نوآباد کاروں نے 658 قبل مسیح کے آس پاس رکھی۔ بعد میں بہت ساری سلطنتوں نے اس شہر پر حکمرانی کی، جس میں عثمانی سلطنت، جنہوں نے 1453 میں اس شہر کو فتح کیا۔ اگر اس کی بات کریں دیواروں کی تو سب سے پہلے اس کی دیوار کا ایک حصہ تھا، مگر بعد میں ہیمیوڈیوسن نے دیواروں کا دوسرا حصہ قائم کیا اور یہ ڈبل لائن حفاظتی دیوار بن گئی۔ 5ویں صدی میں یہ حصہ بنایا گیا تھا جس نے قلعے کی حفاظت میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ اگر اس دفاعی دیوار کے دروازوں کی بات کریں تو اس کے 9 بڑے دروازے تھے جس کے ذریعے لوگ اس شہر کے اندر داخل ہوتے اور باہر جاتے۔ ان دروازوں میں سب سے مشہور گولڈن ہارن کی جانب دروازہ اور دوسرا سینٹ ایمبلینس کا جو دروازہ تھا وہ زیادہ مشہور ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔